اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس دلچسپ اور نایاب ویڈیو میں ہم اللہ پاک کی بے مثال رحمتوں کی بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ایمان کی روشنی یقیناً تازہ ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی کمزوری کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی کشتی بھیجتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ اسے اور زیادہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کسی کا ٹوٹ کر اللہ سے معافی مانگنا اللہ کی رحمت کا انتہائی عظیم سبب ہے۔ دنیا کے لوگ چھوڑ دیں لیکن اللہ کبھی اپنے گناہگار کو نہیں چھوڑتا۔ کسی کی چھپی توبہ بھی عرش کے فرشتوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں قبول ہوتی ہے۔ ایک گناہگار کا پھر سے سجدہ کرنا اللہ کی رحمت کا سب سے خوبصورت منظر ہے۔ جب زمین پر ایک بندہ رو کر توبہ کرتا ہے، آسمان اس لمحے پر فخر کرتا ہے۔ کئی بار گناہوں کا بوجھ ہمیں اللہ کے بالکل قریب لے آتا ہے۔ ایک سچی توبہ سے پرانی کتابیں صاف کر دی جاتی ہیں۔ جب ہم اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے اس شرمندگی کو عزت میں بدل دیتا ہے۔ کسی اندھیری رات میں گرتے آنسو اللہ کے قریب لانے کا راستہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کو قبول کر لیتے ہیں تب اللہ اپنی رحمت کے دریا کھول دیتا ہے۔ ہر ایک گرتے قدموں کے ساتھ ایک نئی امید کا راستہ ہوتا ہے۔ جب ہم ڈریں کہ اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک سچی توبہ پرانے زخم کو پھول میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ کے سب سے نزدیک عظیم شخص وہ ہے جو اپنے گناہوں پر روئے اور اسے چھوڑ دے۔ توبہ کرنا صرف ایک معافی نہیں، ایک نئی زندگی کی چابی ہے۔ ہر دل جس میں ندامت ہوتی ہے اللہ کے قرب میں جگہ پاتا ہے۔ کسی کا آخری وقت تک اللہ سے امید رکھنا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ جب تک روح جسم میں ہے اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک وقت کا روحانی پچھتاوا ساری زندگی کو نئی راہ دے سکتا ہے۔ ہر گناہ کے بعد ایک موقع دیا جاتا ہے تاکہ ہم واپس آ سکیں۔ کسی کی اندھیروں سے بھری زندگی میں توبہ کا ایک چھوٹا سا چراغ سب کچھ روشن کر سکتا ہے۔ جب ایک گناہگار انسان سجدے میں روتا ہے تو آسمان کے سب فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ایک اصلی توبہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، وہ آنسو رحمت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے چھوڑ دیا گیا ہر برا عمل ایک نئی برکت لاتا ہے۔ جب دل سے توبہ کی جاتی ہے تو اللہ پچھلے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے کبھی ہوئے ہی نہ تھے۔ جب زبان لفظ نہیں ڈھونڈ پاتی، اللہ پھر بھی دل کے حال کو سمجھ لیتا ہے۔ ہر دل جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ جب ہم آنسوؤں کے بیچ اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ رحمتوں کا دریا کھول دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی قدرت سے مضبوط کر دیتا ہے۔ ہر دعا چاہے دبے لفظوں میں ہو یا چیخ چیخ کر اللہ کے عرش تک ضرور پہنچتی ہے۔ جب ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے اس سے بہتر لکھتا ہے۔ دل سے نکلی ایک چھوٹی سی دعا تقدیر کا رنگ بدل سکتی ہے۔ جب دعا اور صبر ایک ساتھ ہو جائے تو معجزے ضرور ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حضور اپنی دعاؤں میں روتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے قرب کو محسوس کراتا ہے۔ دعا وہ راستہ ہے جس میں انسان سے اللہ کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں دعا ہمیں پھر سے اٹھاتی ہے۔ جب دعا کا جواب دیر سے ملتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کچھ بہترین تیار کر رہا ہے۔ ہر وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو دعا نیا راستہ بن جاتی ہے۔ دعا وہ زنجیر ہے جو انسان کو اللہ سے باندھ کر رکھتی ہے۔ کسی اور کے لیے چھپ کر کی گئی دعا اپنے لیے راحت لاتی ہے۔ جب دعا نفرت کی بجائے محبت سے بھری ہو تو اللہ جلدی جواب دیتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے رات کے آخری حصے میں دعا کرتی ہے تو وہ دعا سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ ہر وہ دعا جو آپ کے دل کو ہلکا کرتی ہے وہ اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔
جب ہم خود کے لیے دعا کرتے کرتے رو پڑتے ہیں تو اللہ خود ہمیں چپ کرتا ہے۔ ہر مصیبت کے نیچے چھپی ایک دعا ہوتی ہے جو صبر کے ساتھ رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی گمشدہ راستے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ روشنی کے چراغ جلا دیتا ہے۔ ہر دعا میں ایک نیا ارادہ چھپا ہوتا ہے جو انسان کو روح سے طاقت دیتا ہے۔ جب کسی کے دل سے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دعا نکلتی ہے تو اللہ دونوں کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو دنیا کے لوگ دینے سے انکار کرتے ہیں تو اللہ عنایت میں نئی دنیا دے دیتا ہے۔ دعاؤں کا سلسلہ انسان کو اللہ کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ جب آپ کسی بیمار کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کو شفا دیتا ہے۔ ہر دعا میں ایک رحمت چھپی ہوتی ہے جو وقت پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ہر رات کی دعا کل کا روشن سویرا بن سکتی ہے۔ جب ہم اپنی ساری امیدیں اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو دعا کی طاقت کمال کر دیتی ہے۔ جب مصیبت میں سب راستے بند لگتے ہیں وہی وقت اللہ کی رحمت کے لیے نئے راستے کھولنے کا ہوتا ہے۔ جب دل کا بوجھ سہنا مشکل ہو جائے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہارا سب سے بڑا مددگار ہے۔ کئی مصیبتیں صرف اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کا اصل مزہ لے سکیں۔ جب سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ اپنے قریب بلاتا ہے۔ جب ہم اپنے دکھوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ انہیں برکت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہر ایک طوفان کے بعد سکون کا ایک نیا جہاں ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت کا پیغام لاتا ہے۔ جب سب کچھ کھو جاتا ہے تبھی انسان اللہ کو پورے دل سے پاتا ہے۔ مصیبت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے اتنے قریب کر دیتی ہے جتنی خوشی کبھی نہیں کر سکتی۔ جب ہم مصیبت میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کے نزدیک سب سے عظیم بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی ایک بھی آنسو بیکار نہیں جانے دیتا، ہر آنسو کا ثواب ہے۔ جب وقت کا درد حد سے بڑھ جائے سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے۔ ہر دکھ ایک نئی دعا کو جنم دیتا ہے اور ہر دعا ایک نئی رحمت لاتی ہے۔ جب مصیبت میں سب کچھ ختم لگتا ہے اللہ وہیں سے نئی کہانی شروع کرتا ہے۔ جب تکلیف میں بھی دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس دل میں رحمت برسنے لگتی ہے۔ اللہ ہر ٹوٹی چیز کو نئے انداز میں بہترین بناتا ہے۔ جب وقت کی تیز آندیاں انسان کو گرا دیتی ہیں اللہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے۔ مصیبت انسان کو صرف تھکایا نہیں کرتی بلکہ اسے اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہر طوفان کے بعد ایک نئی زمین ملتی ہے جہاں اللہ کی رحمت پھر سے سب کچھ سجا دیتی ہے۔ جب ہم اپنے دکھ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ہر درد کو رحمت کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کے قرب کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب سب کچھ اندھیرا لگتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ایک نئی صبح تیار کر رہا ہے۔ جب ہم صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں تبھی اصلی مدد ملتی ہے۔ جب انسان کے سب سہارے چھوٹ جاتے ہیں تب اللہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے میں اکیلا ہوں اللہ جواب دیتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مصیبت سے گزرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں اللہ کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ ہر صبح کا چمکتا ہوا سورج اللہ کی رحمت کا ایک کھلا پیغام ہوتا ہے۔ ہر نئی سانس اللہ کے کرم کا ایک نیا تحفہ ہے۔ ہر مسکراہٹ، ہر جیت، ہر خوشی سب اللہ کی عنایت کا ثبوت ہے۔ جب کوئی چھوٹا سا نیک عمل ہم سے ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی بڑی رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہر گری ہوئی پتنگ بھی اللہ کے حکم سے نئی اڑان بھرتی ہے۔ جب انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ہر میدان میں فتح ملتی ہے۔ ہر دن جو ہمیں زندہ کرتا ہے ایک نئی محبت کا اظہار ہے۔ جب ہم بنا وجہ ہنستے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت کی ایک چھپی ہوئی جھلک ہوتی ہے۔ جب ہم بنا مانگے کچھ پا لیتے ہیں تو سمجھ لو اللہ نے بنا گنتی کی رحمت عطا کی ہے۔ جب انسان ہر حال میں شکر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں رحمتیں بھر دیتا ہے۔ ہر صحیح وقت پر ملنے والا راستہ اللہ کی بہترین پلاننگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب دوستی میں اچھائی اور محبت ملتی ہے تو اس میں بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ جب زندگی کے فیصلے ہمیں سمجھ نہ آئیں اللہ کی رحمت چھپ کر کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہر انجان بچاؤ، ہر چھپی ہوئی مدد اللہ کی نگاہ کا ثبوت ہے۔
जब हम गिरने से बच जाते हैं, समझ लो एक फरिश्ता तुम्हें अल्लाह के हुक्म से संभाल रहा है। हर वक्त जो दिल में उम्मीद जिंदा रखता है वो अल्लाह की रहमत का असर है। हर टूटी उम्मीद के नीचे एक नए रास्ते का नक्शा होता है। जब हम थक जाते हैं और फिर उठकर चलते हैं, समझ लो अल्लाह की ताकत तुम में काम कर रही है। हर छोटा या नया दिन एक बड़े मौजिज़े का आगाज बन सकता है। जब दुनिया बेवजह हमसे मोहब्बत करती है, समझ जाओ अल्लाह ने लोगों के दिलों में रहमत डाली है। जब हम किसी और का बोझ हल्का करते हैं तो अल्लाह हमारा बोझ सबसे ज्यादा हल्का कर देता है। जब वक्त के साथ सब कुछ बेहतर होता है, समझ जाओ कि अल्लाह की रहमत पल पल काम कर रही है। हर ठंडी हवा, हर मीठी बारिश अल्लाह की तरफ से प्यार भरा पैगाम है। जब हम जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह बड़ी खुशियां भी अदा करता है। हर वक्त जो नफरत को पिघलाकर मोहब्बत में बदल देता है वो सिर्फ अल्लाह की रहमत है। जब हम किसी का दिल खुशी से भर देते हैं तो अल्लाह हमारे लिए रहमत के दरिया खोल देता है। और जब जिंदगी के हर मोड़ पर आपको सुकून और मोहब्बत महसूस होती है तो समझ जाओ कि अल्लाह की रहमत ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। परेशान क्यों होते हो? अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है तो क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। जिंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है, अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी खरीद नहीं सकता। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स कभी अल्लाह को तलाश नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, वो आजमाइशें तो देता है मगर कभी आजमाइशों में तन्हा नहीं छोड़ता। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआओं का इंतजार कर रही हो। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। किसी नेकी को मामूली मत समझें, शायद वही आपकी मगफिरत का वकीला बन जाए। नेमत जब तक मेहनत करके हासिल ना हो, इंसान को उसकी कदर नहीं होती। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वादा तो नहीं करते मगर बहुत कुछ निभा जाते हैं। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम करके सब्र की कुव्वत को खत्म कर देते हैं। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। हर आजमाइश अल्लाह का फैसला है और अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है। जिंदगी में जब आप 40 के हो जाएं तो समझ लीजिए कि जिंदगी की असर खत्म हो गई है। अपने अखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज्यादा ताखीर नहीं हुआ करती। जो इंसान ये समझता है कि जो अल्लाह करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसी इज्जत और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। कामयाबी का सफर नमाज और तिलावत कुरान के बिना अधूरा है। खुद को अक्लमंद समझना हर बेवकूफ का हक है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझने का हक किसी अक्लमंद को हासिल नहीं। जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह ताला उसे अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है और उसकी मदद वहां से करता है जहां पर किसी का गुमान भी नहीं होता। हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी अपनी जुबान की वजह से आती हैं। दूसरों को खुश रखने और दिल में जगह बनाने के लिए अपनी बहुत सी आदतों और रवैयों की कुर्बानी देनी पड़ती है। औरतों को अमीरों से शादी का लालच और मर्दों को हुस्न का लालच ले डूबा। दयानतदारी को सबने पीछे छोड़ दिया, नतीजा जलालत ही जलालत। जिनको गुर्बत की वजह से हम शादियों पर नहीं बुलाते, वो सबसे पहले हमारे जनाजे में शरीक होते हैं। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत है।
دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے یہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب ہے، اگلے صفحہ پر کیا لکھا ہے کسی کو پتا نہیں۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کو طے کرتی ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورت ہمارے رویے اور سوچ ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساس سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، سوچیں اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو کچھ سکے ڈھونڈتا ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے فیاکن کا نظارہ۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ زیادتی کرنے والوں کی بربادی کے لیے آپ کے آنسو اور صبر ہی کافی ہیں۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی لذت تھی۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جن کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کر چلیں، منافقت نہ کریں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسان کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری نیت کی پامائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عقل مند کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ جب انسان اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر کوئی غم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو 6 آزمائشوں سے آزماتا ہے۔ نمبر 1، کبھی اللہ بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر دیں۔ نمبر 2، کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ نمبر 3، کبھی اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہم میں عاجزی پیدا ہو اور ہم متکبر نہ بنیں۔ نمبر 4، کبھی اللہ ہمیں غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں۔ نمبر 5، کبھی اللہ ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت جانیں۔ نمبر 6، کبھی اللہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ ضرور ہوگا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو وجاہتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مشروف عمل رہتے ہیں۔
یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا بہت انمول ہوتی ہیں، یہ نہ ہو تو بیٹیاں بے مول ہو جاتی ہیں۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو دھوکہ دینے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، چل نہ سکے تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہانپتے ہانپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں ہوتی۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے نام اعمال کو بھاری کر دے۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحوں کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کے خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن منافقت نہ کریں۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واز کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تیش تک کو روک دیتا ہے۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والوں کے ہاتھ میں بھی خوشبو دیتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو سجا لیا کرو، آپ کا یہ تحفہ دوسروں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوشش کرنے کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ، تو مسبب اسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں وہی راستے سمجھانا جو بہتر ہو اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے کن سے مکمل فرمانا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا،
मैंने घर में कभी चिराग नहीं जलाया। किसी ने पूछा क्या वजह रही? उन्होंने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी चिराग की क्या जरूरत। एहसान कहने को तो छोटा लफ्ज है, लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ा खजाना है। रिश्तों को तोड़ने और जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ होता है। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीतकर भी नाकाम रहोगे। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों की मंसूबाबंदी से कहीं ज्यादा बेहतर है। खून के रिश्ते जैसे भी हों, उन्हें हर हाल में इंसान अपनी आखिरी सांस तक निभाता है, चाहे खुशी से निभाए या मजबूरी से। मुंह बोले रिश्ते सिर्फ अल्फाज तक महदूद होते हैं। हम उनकी जरा सी गलती पर उन्हें हमेशा के लिए अजनबी कर देते हैं। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। जो गलती नहीं करता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो इंसान है। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फजर की नमाज नसीब नहीं होती तो ये अल्लाह से ताल्लुक खराब होने की निशानी है। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए, आमीन। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बायस बनता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमा देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिंदगी को जरूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि जरूरत फकीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। भाई एक ऐसा मजबूत सहारा है जो जरूरत के वक्त हमेशा आपके पास होता है और आपको कभी गिरने नहीं देता। भाई परेशानी के वक्त में हिम्मत और मुसीबत के वक्त में साथ देने वाले होते हैं। बेहतरीन भाई वो है जो भाई को ईमानदारी से सच बोलने और अच्छे काम करने का मशवरा दें। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल जज्बा-ए-जन्नत को आज ही सब्सक्राइब करें।